الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله وإليه يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب. رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع بالدرجات؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة فذلكم الرباط. الحمدللہ ہر قسم کی حمد اور ثنا، اعلیٰ تعریفات، اونچے صفات، پاکیزہ نام اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں، جو اللہ رب العزت کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے ناموں میں کوئی شریک نہیں. نہ اللہ کے ناموں میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے کاموں میں شریک ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. اسلام کا پہلا رکن یہی توحید ہے کہ اللہ ایک اور اکیلا ہے. اللہ کے کاموں میں، صفات میں، نام میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں. اسلام کا دوسرا عظیم رکن جو یہ بتاتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اپنے دعوے میں سچا ہے، مسلمان ہے کہ نہیں، وہ ہے نماز. نماز فرق کرنے والی ہے مسلمان اور کافر کے درمیان. اگر مؤذن جب اذان دیتا ہے تو مسلمان سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اپنے کاروبار کو، اپنے آرام کو،
اپنی دوستی اور سوسائٹی کو چھوڑ کے اللہ کی گھر آ جاتا ہے تو یہ مسلمان. اگر بیٹھا رہتا ہے نماز کے لیے نہیں آتا تو علماء محدثین ائمہ کرام کا یہ اتفاق ہے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ اسلام سے فارغ. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، پہلا پیپر قیامت کے دن میرا اور آپ کا پوری امت کے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا حساب ہوگا، امتحان ہوگا نماز کا. فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز کا پیپر پرچے میں میں اور آپ کامیاب ہو گئے تو پھر تمام پرچوں میں کامیاب ہیں. اگر میں اور آپ نماز میں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، نہ روزہ کسی کام کا، نہ زکوٰۃ کسی کام کی، نہ صدقہ خیرات کسی کام کا، نہ کوئی اور نیکی، تمام نیکیوں کی ایمان کی بنیاد نماز ہے. فرمایا پہلا پیپر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا قیامت کے دن پہلے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر نماز میں تو کامیاب ہو گیا تو پھر سارے پیپروں کی کم و بیشیاں سارے منظور ہو جائیں گے، سارے تیرے پیپر اچھے. اگر نماز نہیں پڑھتا تو دائرہ اسلام سے فارغ، جہنمی ہے. اس میں اللہ کے رسول نے کوئی کمی نہیں رکھی. فرمایا ان صالحت سائر عمل، اگر نماز کی جواب ٹھیک ہو گیا، آپ کا حساب ٹھیک ہو گیا تو آپ کے سارے عمل کامیاب ہوں گے. فرمان رسول سنا رہا ہوں وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز ناکام ہو گئی، اس میں ناکام رہے، فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِ، تمام اعمال تباہ و برباد ہو. میرے اور آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. دو چیزوں کی امت کو نصیحت کی. میری امت مجھ سے پیار کا دعویٰ کرنے والے، میرے عشق کا دعویٰ کرنے والے، محمد رسول اللہ کے نام پہ ہاتھ چومنے والے، تمہاری سچی محبت کا یہی ہوگا. آج اللہ کے رسول کی اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت فرمایا میری امت الصلاۃ، میری امت نماز کی حفاظت کرنا، میری امت نماز کی حفاظت کرنا. اور دو چیزوں کی نصیحت فرمائی آپ نے آخری دنیا میں الوداع ہوتے ہوئے. ایک تو میری امت نماز کو وقت پہ پڑھنا، نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا، نماز ایسے پڑھنا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہا ہوں تم نے ایسی نماز پڑھنی ہے، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنی. اور حقوق و لباس میں فرمایا کہ تم نے اپنے ماتحت ملازم کا، اپنے غلام کا، اپنے نوکر کا، اپنے ملازم کا خیال رکھنا. ایک حقوق اللہ کی وصیت فرمائی کہ حقوق اللہ میں نماز کو محفوظ رکھنا، نماز سے کوتاہی نہ کرنا، ایک اپنے ملازم کا پورا پورا خیال رکھنا. یہ حقوق العباد، یہ آخری دو نصیحتیں دنیا سے جاتے ہوئے میرے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز، فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نمازی گھر میں، دکان میں جان مال ڈال کے 2 رکعتیں 4 رکعتیں نہیں پڑھنی. نماز مسجد میں ہے، نماز وقت میں ہے، نماز جماعت کے ساتھ. گھر میں نماز عورت کی نماز ہے، اگر بیمار ہے تو اس کا عذر قبول ہے.
بغیر کسی عذر شرعی کے نماز نہ دکان میں منظور ہے، نہ گھر میں ہے، نماز مسجد میں ہے، اس کے وقت میں ہے۔ نماز جو آپ کے لیے نور ہے، ہدایت ہے، آپ کے قیامت کے دن ترازو میں تمام آپ کے گناہ ایک طرف اور آپ کی صحیح نماز ایک طرف، آپ کی نماز بھاری ہوگی۔ فرمایا کیا فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا من فعل ذلك وعاش بخیر ومات بخیر۔ اللہ اکبر، توجہ سے سننا، یہ پیارے حبیب کی نصیحت اور فرمان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کے اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جو نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، نماز وقت میں پڑھتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یقین دلاتا ہوں اس کی زندگی پرسکون ہو۔ ہم سکون کے لیے ساری محنتیں کرتے ہیں، اگر سکون چاہتے ہو، گھر میں تمہاری عزت ہو، تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے، تمہارے دوست تمہاری عزت کریں، فرمایا من فعل ذلك عاش بخیر، اس کی زندگی بڑی عزت اور سکون کے ساتھ گزرے۔ اگر موت کا وقت آ گیا، نماز جماعت سے ادا کر رہا تھا، مسجد میں حاضر ہوتا تھا، فرمایا ومن مات مات بخیر۔ اللہ اکبر، اس کا خاتمہ جو نماز مسجد میں آ کے پڑھتا ہے، اپنی گھڑی کو دیکھتا ہے، اذان آنے والی ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، فرمایا مات بخیر، اس کا خاتمہ بالخیر و بالایمان ہو۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر۔ ساری زندگی کا نتیجہ موت ہے، موت پہ ایمان پہ ہم مرتے ہیں، تو یہ زندگی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے تمہیں موت بھی دی، زندگی بھی دی، یہ نہیں دیکھا کتنی کوٹھیاں بنائی ہیں، کتنے مربع بنائے ہیں، کتنے دکانیں بنائے ہیں۔ سورۃ ملک کے الفاظ ہیں، ہم نے الذی خلق الموت والحیات، تمہاری موت یقینی ہے، اس کو ہم نے پیدا کیا، آگے نہیں ہے، اور جو ہم نے تمہیں زندگی دی ہے کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کتنا اپنے اللہ سے تعلق قائم کرتے ہو، کتنا اپنے نبی سے سچی محبت اور اطاعت کرتے ہو، مسجد کو وقت میں پہنچتے ہو۔ فرمایا مادی مسجد کا اہتمام اور وقت کا اذان کا اہتمام کرنے والا ایک اور خوشخبری سن، اللہ مجھے اور آپ کو خوشخبری کا مستحق بنا۔ اللہ اکبر، فرمایا وَكَانَ مِنْ خَطِيَّتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمِّي، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، مسجد کا انتظار کرتا ہے، وقت کا انتظار کرتا ہے، نمازی جماعت سے نماز پڑھنے والا، تم ہر نماز کے بعد ایسے ہوتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ نماز جماعت سے پڑھنے کے ساتھ اپنی زبان کا کفارہ، اپنی غلطیوں کا کفارہ، وقت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے ساتھ سارے اللہ سے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، فرمایا وَكَانَ مِنْ خَطِيَّتِهِ، اس کے گناہ کا یومن ولدت امہ، آج ماں چل رہی ہے، صبح کی نماز پڑھ لی، رات کو موبائل میں اپنی زندگی ضائع نہیں کی، اٹھ کے صبح جماعت سے نماز پڑھی، فرمایا نمازی جماعت سے پڑھنے والا، صبح کی نماز کا اہتمام کرنے والا، فرمایا سارا دن تیری میں اللہ حفاظت کروں۔ اللہ اکبر، کتنے ہم بدقسمت ہیں وہ لوگ جو نمازوں سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم الا ما یمحو اللہ بالخطایا، میری امت، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، میں محمد تمہیں بتاتا ہوں تمہارے گناہ کس طرح پاک صاف ہو۔ جیسے سفید کپڑے کو آپ اچھی طرح دھلاتے ہیں،
تو اس کے سارے رنگ صاف ہو جاتے ہیں، طبع صاف ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کے رسول اپنے امت کو بتا رہے ہیں، الا ادلکم ما یمحو اللہ الخطایا، کون سے کیمیکل ہیں جو آپ کی اس گندگی کو صاف کر دیں؟ وَيَرْفَعُ بِالدَّرَجَاتِ، اور ابو سلمان کلمہ پڑھنے والا، نبی سے محبت کرنے والا تیری شان کو بلند کر دے۔ کون سی چیز ہے؟ تو چھپ رہا ہو، فرشتے جب یہ دعائیں مانگ رہے ہو، تو مسجد میں بیٹھا ہو، فرشتے یہ کہہ رہے ہو اللہ یہ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے ہیں، ان کو معاف، ان کو بخش۔ یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں۔ جب تک نماز سے پہلے، نماز کے وقت، خطبے کے بعد، سنتا پڑھتے وقت، جب تک نمازی مسجد میں بیٹھا ہے، اللہ کے فرشتے کے لیے دعائیں کریں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اسے معاف کر دے، اسے بخش دے، اللہ اس کے درجات بلند فرما۔ قال بھلا یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ایک تو ہمیں چاہیے، ایسا عمل بتائیں جو ہمارے انسانی گناہوں کو صاف کر دے، ہماری شان کو بلند و بالا کر دے۔ اور اپنے پیارے حبیب سے سنیں کس سے شان بلند ہوتی ہے۔ فرمایا اسباغ الوضو، وضو بہت بڑی نیکی ہے۔ ہر حدیث میں جہاں نماز میں انہوں نے پڑھا ہے وہاں پہلے اللہ کے رسول کا نماز وضو کو بڑے احتیاط سے کریں۔ ٹھنڈ ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اگر گرم پانی مہیا نہیں، گرم پانی ہے، ہر صورت میں اسباغ الوضو، ہر وضو کے اعضاء کو اچھی طرح مل مل کے دھو، صاف رکھو، کوئی خشک نہ رہے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسْجِدِ، اگر آپ کا گھر مسجد سے دور ہے، مسجد کو جا رہے ہیں، فرمایا نمازی، نماز کا اور جماعت کا اہتمام کرنے والا، تو ایک قدم رکھتا ہے تیرا گناہ معاف ہوتا ہے، جب دوسرے پاؤں کا قدم رکھتا ہے تیرا درجہ بلند ہوتا ہے۔ خیال لانے ہمیں معاف کرنے کے بہانے میں ہم خطا اور غلطی اور گناہوں کے مجموعہ ہیں، لیکن آئے تو صحیح ہر وقت اپنے گناہوں کو دھوتے رہیں۔ فرمایا اسباغ الوضو والمکارہ، کثرۃ الخطیٰ الی المساجد وانتظار الصلاۃ، گھر سے چلنا، آ کے مسجد میں بیٹھنا، یہ ساری چیزیں آپ کے گناہوں کو بخش رہی، معاف کر رہی ہیں۔ تو نماز میں جاتے ہیں تو گھڑی دیکھتے ہیں، امام صاحب 1 منٹ اوپر ہو گیا، نماز نہیں کھڑی کی۔ نماز کی انتظار جب تک آپ کر رہے ہیں، آپ عبادت اور نماز میں بیٹھے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اتنی لمبی محفل کر رہے ہیں، آپ پریشان نہیں ہوتے؟ امام صرف 2 منٹ اگر نماز لیٹ کرتے ہیں تو آپ مختلف کو بار بار دیکھتے ہیں اور امام کی شامت آ جاتی ہے۔ فرمایا انتظار الصلاۃ، نماز کی انتظار کرنا عبادت، اور نماز کی انتظار کرنے والا اس میں رحمت کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا نمازی جب مسجد میں آتا ہے، بیٹھتا ہے، ایسے فضالت الرباط، جیسے مجاہد جہاد کی تیاری کرتا ہے، اپنے گھوڑوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ فرمایا نماز پڑھنے والے کو وہی مجاہد کا اجر و ثواب ملے گا جو اپنے گھوڑے پال رہا ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت کو فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ واعمال الاقدام الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة یغسل الخطایا غسلا۔ اللہ اکبر۔ مسجد میں چل کے آنا، اچھے طرح گھر سے وضو کر کے آنا، نماز میں انتظار کرنا، مغرب پڑھ لیے چلو مسجد میں بیٹھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، عشاء پڑھ کے جاؤں، ایک نماز کے بعد اگلی نماز کی انتظار کرنا۔ فرمایا جیسے اعلیٰ قسم کے کیمیکل
سفید کپڑے کے دھو دیتے ہیں. فرمایا یغسل الخطایا غسلا، آپ کے گناہ کا وجود بھی نہیں رہے گا آپ کے جسم پہ، آپ کے اعمال میں سارے گناہ صاف ہو جائیں گے. اگر آپ مسجد میں آتے ہیں، نماز کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نمازی جماعت سے پڑھنے والا حجی جاتا ہے. آج کل 8 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ روپے حج پہ جاتا ہے. غریب تیرے لیے بھی خوشخبری، امیر کے لیے بھی خوشخبری، نماز جماعت سے اہتمام کرنے والا آپ فرمان رسول صلی اللہ تجھے اور مجھے سب کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. امام احمد، امام ابو داؤد، حضرت ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج من بیتہ مطہرا الى صلاة مکتوبة فاجرہ کاجر الحاج المحرم. فرمایا گھر سے وضو کر کے آتا ہے، ایک تو ہر قدم پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، ایک قدم پہ نیکیاں مل رہی ہیں، نماز کا اہتمام کرنے والا، صبح کی نیند کو چھوڑنے والا، عشاء میں اپنے دوستوں کی سوسائٹی کو چھوڑنے والا. فرمایا جو وضو کر کے آیا فرضی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ، ایسے جو احرام بن کے مینا و عرفات میں حج کرتا ہے، نمازی تیرا اجر و ثواب وہی ہے. اللہ 5 نمازوں میں حج اور عمرے کا ثواب لیتے ہیں. کوئی پرواہ نہیں، گھر میں بیٹھا ہے، فارغ بیٹھا ہے، جاگ رہا ہے، دکان میں بیٹھا ہے، یہ مصلی ڈال کے نماز پڑھوں گا، نہیں، نماز نہیں. نماز مسجد میں وقت میں جماعت کے ساتھ ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی عبادت ہے. قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ نے نماز کا وقت مقرر کیا ہے. جہاد میں جنگ ہو رہی ہے، اللہ کے رسول اس غزوہ میں موجود ہیں، کہا نماز نہیں چھوڑ سکتے. آتے کھڑے ہو جاؤ دشمنوں کے سامنے، آتے صفحہ بناؤ، اپنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو. جہاد میں دشمن کے سامنے اللہ کے رسول نے اپنی نماز جماعت. میرے اور آپ کے لیے کیا بھی جب جی چاہے جس کو چاہے جمع کر دے، نہیں، نماز کا وقت ہے، اس کے وقت میں ادا کرو. جہاد میں کھڑے ہیں، دشمن کے سامنے صفحے باندھ گئی ہیں، اللہ کے رسول نے کسی کا نماز پڑھ لو، یہ دشمن کے سامنے آ جائے، پیچھے والے آ جائے، نماز پڑھے، نماز وقت میں پڑھو. جنگ کی حالت میں معاف نہیں ہے. مجھے اور آپ کو گھر میں اور دکان میں آتے ذری خانوں پہ کیسے جاتے؟ مسجد میں جانے والا اس بد امنی میں بھی میرے اور آپ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ میں اگر تو جماعت کے ساتھ جا کے ادا کرتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے تیرا محافظ میں، تجھے بد امنی کا بھی خطرہ نہیں. اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں، قال ثلاثۃ کلہم داخلون علی اللہ، 3 لوگ ان کی گارنٹی امن کی اللہ دے رہا ہے. اور کیا بندے کے سیکورٹی کو ہوتا بھی مارا جاتا ہے تو وقت آ گیا، جس کی اللہ گارنٹی دے رہا ہے. فرمایا کیا ہے؟ ذرا توجہ سے سننا، یہ باتیں یاد کرنے والی ہیں. یہ سبق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. پہلی ضمانت یہ ہے، من دخل بیتا فسلم علیہ، گھر میں آتا ہے تو چوری نہیں آتی. من کی طرح کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عورت سکھ ہو کے بیٹھے اپنے سوال کے لیے، بیٹی اپنے باپ کا استقبال کرے باپرد اور باحیا. فرمایا جو گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر کے داخل ہوتے ہوئے دور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، وہ اللہ کی امانت بنا گیا. جب تک وہ گھر سے نہیں نکلے گا
وہ اللہ کی حفاظت ہے۔ اگر اس نے السلام علیکم کہا، سیکورٹی کے لاکھ 2 لاکھ کی تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ان عاشا رزقا وقفیا، اگر زندہ رہا اللہ اس کی حفاظت بھی کرے گا، اللہ اسے رزق بھی دے گا، اللہ اس کی کفالت بھی کرے گا۔ وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اگر اسی حالت میں گھر میں زور سے سلام علیکم کر گیا اور گھر میں فوت ہو گیا، فرمایا اس کا خاتمہ پہ ایمان ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ اتنا چھوٹا سستا عمل ہے جو ہم محروم ہیں، چھپ چھپ کے جاتے ہیں جیسے بیٹی اور بیٹی اور اولاد نہیں، یہ سنت ہے کہ ہم میں داخل ہو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ مردوں کی صفات ہے، یہ مسلمانوں کی صفت ہے، گھر میں داخل ہو کے سلام فرمایا جس نے اسے کیا اللہ فرماتا ہے تمہارے رزق بھی ضمانت، تمہاری حفاظت کی بھی ضمانت، اگر تمہارا خاتمہ موت کا وقت آ گئے تمہارا خاتمہ ایمان پر۔ اللہ ایک تو یہ ہے دخل بیتہ فسلم فهو داخل اللہ، ومن خرج الى المسجد فهو داخل اللہ۔ صبح کی نماز کو نکلا، رات کو نکلا، مجھے پتہ نہیں عمل ہے سبزی ہے چھوڑ مسائل، فرمایا گھر سے نکل کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا تیری ضمانت اللہ رزق کی بھی دے رہا ہے، حفاظت کی بھی دے رہا ہے، اگر مر گیا تیرے خاتمہ ایمان کی بھی حفاظت ہے۔ اس کی طرف رخ تو کرے، مسجد کے تو اتنے انعامات ہیں، میں اگر کئی تمہیں پڑھاؤں تو یہ ختم نہیں ہو سکتے، جیسے ہم معلوم ہیں اکثریت۔ فرمایا جو شخص من خرج الى المسجد، نماز جماعت سے ادا کرنے اور واپس چلا گیا، کہا نماز سے ادا کرنے والا واپسی اگلی نماز تک بھی تیری ہم حفاظت کرے۔ اللہ کتنی بڑی سپورٹی ہے جو اللہ دے رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی اس کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ سپورٹیاں حاصل کر لو، یہ نعمتیں حاصل کر لو۔ اسی طرح فرمایا نمازی نماز کا اہتمام کرنے والا، مسجد سے محبت کرنے والا اور مسجد میں پہنچنے والا، پھر اللہ کے رسول میں خوشخبری اللہ خوشخبری ہے، اس اللہ کے گھر سے محبت کو کرو۔ میری اور آپ کے گھر مہمان آ جاتا ہے، چاہے اختلاف رائے ہو، آپ کے آ گیا کتنی اس کی عزت کرتی ہے۔ جب میں اور آپ اللہ کے گھر آ گئے تو اللہ کے تو انعامات اتنے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کتنے انعامات، کاش ان انعامات کو ہم حاصل تو کریں۔ فرمایا یبشر المشاء فی الجنہ الی المساجد بنور تام یوم القیامہ، اندھیرے میں گلی میں دھلا بھی لگا ہوا، دیہات اور آدمی مسجد میں جاتے ہیں رات کو اور صبح کو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو جو مسجد میں چل کے آتے ہیں، جماعت کے ساتھ انتظار کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، قیامت کے دن اندھیروں میں جب وہ نماز جماعت سے پڑھنے والا چلے گا، اس کے نور روشنی آگے بھی ہوگی، دائیں بھی ہوگی، بائیں بھی ہوگی، نور ہی نور ہوگی۔ یہ نماز نور ہے، یہ آپ کو قیامت کے دن نمازی جماعت سے نماز پڑھنے والا آپ کے سامنے نور ہوگا، آپ کو شراب گزر جائے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اندھیرے میں ہوں گے، اور سرات کی ترتیب دھار تلوار سے کٹ کر کے نیچے جہنم میں جا رہا ہے، اور نمازی خود معلوم ہو جائے اور اس سے آگے روشنی ہوگی، نور ہوں یہ صاف ہے، ناہد یہ ہیں وہ بھی ایمان ہیں
یقولون ربنا آتنا نورا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تو ان کے آگے روشنی ہوگی، وہ سامنے نور ہی نور ہوگا، کہیں گے یا اللہ یہ جنت پہنچنے تک یہ روشنی ختم نہ ہو۔ یہ اس کام ملے گی روشنی جب ہم مسجد میں نماز جماعت سے ادا کریں۔ قیامت کے دن، قیامت کے دن لا الہ الا اللہ، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، سورج قریب ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے مطابق کوئی گھٹنے تک، کوئی سینے تک، اس پورے کا پورا ڈبویا ہوگا، برا حال ہوگا۔ فرمایا امام بخاری امام مسلم نے حدیث کو روایت کیا ہے، فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ، اس دن اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اللہ اکبر، کوئی آپ کو پسینہ نہیں آئے گا، آپ عرش کا سائے، اللہ اکبر، سکون ہی سکون ہوگا۔ کیا دنیا کے ایسی کام کرتے ہیں کہ میرے رب کا عرش کا سایہ ہوگا؟ اللہ فرمایا 7 خوش قسمت لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے پرسکون ہوں گے۔ کون ہے؟ الامام العادل، انصاف کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا جج اور قاضی۔ اگر اس نے انصاف کے ساتھ زندگی گزاری ہے وہ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ فرمایا وَشَاءٌ مَسْعَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، نوجوانوں سنو، اگر مسجد سے محبت ہو گئی، اگر نماز سے محبت ہو گئی، اگر اللہ کے گھر سے محبت ہو گئی، وہ نوجوان جو اپنا وقت دینداروں کے ساتھ گزارتا ہے، وہ اپنا وقت جو اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، جوانی ہے، جذبات میں صبح میں کنٹرول نہیں ہوتے، لیکن اللہ کا خوف نصیب ہے، دینداری نصیب ہے، والدین نے بچے کو اسلامی ماحول میں تربیت کی ہے۔ والدین آپ بچے کے گناہ میں بھی شریک ہیں، بچے کی نیکی میں بھی شریک ہیں۔ اللہ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، او ماں باپ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَهْلِيكُمْ اپنی بیوی کو جہنم سے بچاؤ، اپنی بیٹیوں اور اپنے اولادوں کو جہنم سے بچاؤ۔ نماز کا عادی کیا ہوگا، ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لائے ہو، خود بھی بچ رہے ہو، اولاد بھی بچ رہے ہو۔ اگر اولاد پڑھ گئے خود بھی تباہ و برباد ہو گئے ہو، اولاد بھی تباہ و برباد ہو۔ آج کیا بہت بڑا آدمی ہے، ماں باپ کو پتہ نہیں اولاد کہاں گزار رہی ہے، کن کے ساتھ ہے، کون سے بھی ہے۔ بیٹی کو محنت ہماری ختم ہوتی ہے، ہم ایسے کو محنت دیتے ہیں ساری دنیا کی فورس برائی دیکھتی رہے اور وہ فرحت کرتے ہیں ہمیں بیٹی کو یہ دیا، غیرت پڑ گئی، مردوں کے عقل میں پردہ پڑ گیا، دین سے فارغ ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ، پہلے تو آپ نے آپ کو برائیوں سے بچاؤ۔ دیکھ رہا کوئی دیکھ رہا، جو جی چل رہا ہے دیکھتا ہے، اللہ کو دیکھتا ہے۔ ایمان ہے میرا اور آپ کا، ہر خدائی کرنے والا کا ایمان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر کو دیکھ رہے ہیں، برائیاں دیکھ رہے ہیں، اولاد بھی دیکھ رہی ہے، بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں، بیوی بھی دیکھ رہی ہے۔ یہ مجھ سے آپ سے اپنی ذات کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ آپ نے اپنے اولاد کو سامنے محبت دیا، علماء کے ساتھ بٹھایا ہے،
مسجد میں خود تو آئے ہو، اپنے بچوں اور بچیوں کو مسجد میں لائے ہو۔ انفسکم، یہ قرآن مقدس کتاب ہے، کہہ رہے کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اس وقت کافرانہ قوتوں کو کوئی ہاتھوں میں ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا اخلاق چھین دیا، ہم سے غیرت چھین دی، ہم سے دین چھین دیا، اپنے اللہ سے تعلق ختم کر دیا۔ اس لیے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنی بیٹیوں کو جہنم سے بچاؤ، اپنی بیوی کو جہنم سے بچاؤ۔ ان لوگ کو بڑھا رہے ہیں، آپ ایک ذمہ دار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں تمہاری بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ذمہ داری سے اپنی جان نہیں چھوڑ سکتے، لہذا گھر میں جہاد کرنا پڑے گا، ان برائیوں کو روکنا پڑے گا۔ اپنے بیٹے کو 7 سال کا ہے تو مسجد میں لے آؤ پیار کر کے، اگر 10 سال کا ہے پٹائی کرنی پڑے تو میں یہ حدیث کو صاحب کہہ رہا ہوں۔ 10 سال کے بچے کو مار کے مسجد میں لے آؤ، 7 سال کے بچے کو پیار کر کے لے آؤ۔ فرمایا شاہ کو اپنا شاہ سے ایمان کرتے ہیں، باپ اپنی کبھی کے آقا بچہ نمازی آتی ہو گیا، نماز موقع ہو گیا، نماز میں لگ گیا، قرآن میں لگ گیا، جوانی میں شعور ہوتے ہی تو بچہ اسلام کے ساتھ دین کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ فرمایا یہ بچہ جو جوانی میں یہ جوانی میں جب عبادات میں آ گیا، فرمایا اس کا اعزاز یہ ہے اللہ کے عرش کے سائے میں وہ 7 میں سے یہ بھی ہو۔ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ نمازی دیندار ہر وقت گھڑی دیکھتا ہے، آدھان سے 10 منٹ رہتے ہیں، 5 منٹ رہتے ہیں، مسجد آ جاتا ہے، تحریر المسجد پڑھتا ہے، سورتیں پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا جس کا دل مسجد کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نماز کو وقت پہ ادا کرنے کے ساتھ جگڑ گیا، مسجد کے ساتھ وابستہ ہو گیا، وہ خوش قسمت بھی ہو کہ اللہ کے عرش کے سائے سے نیچے ہو گیا۔ اللہ کرے میں اور آپ نے اس بات کے مالک کو اللہ کے عرش کے نیچے ہو گیا۔ تو نماز یہ حدیث بڑی ضروری ہے، شک کرتے ہو فرمایا نمازی آج تو نے جمعہ سنا اور اہتمام کیا، عصر کو باقی نمازیں مسجد جماعت سے شروع کی، آج خوشخبری اس کو بھی سناتا جاؤں، فرمانے رسول سے سناتا جاؤں۔ فرمایا جس نے توبہ کر لی، نماز کا اہتمام کر لیا، مسجد سے محبت کر لی، نماز کے اوقات کا اہتمام کر لیا، فرمایا جب نمازی یہ توبہ کرنے والا مسجد میں آتا ہے، فرمایا تبشبش اللہ کما یبشبش اہل الغیب بطلعتہ۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا میں فرمایا جب نماز کے لیے آ جا تو ساری دن کی پرواہ نہیں کی، آج نبی پاک کے فرمانوں کو سن کے مسجد میں آ جاتے ہو، مسجد میں دیکھتے فرمایا اللہ بڑی خوشی مناتا ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، میرا بندہ جس کو شیطان گمراہ کر چکا تھا آج توبہ کر کے میرے گھر میں آ گیا۔ فرمایا اللہ ایسی خوشی مناتا ہے جیسے گھر کا نوجوان گم ہو گیا ہو، لاپتہ ہو گیا ہو، اچانک گھر پہ آ جائے تو گھر والوں کی خوشی کا جو شمع ہوتا ہے وہی شمع اللہ اس خوشی کو مناتا ہے۔ اللہ سے تعلق سے جوڑے، اللہ کتنا میں آمان، کس طرح میرے آپ کے گناہوں غلطیوں پہ پردہ پوشی کرتا ہے۔
ٹائم ہو رہا ہے تو میں اپنے بات کو مختصر کرتا ہوں۔ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، نماز کو سنت رسول کے مطابق پڑھنا، یہ اصل نماز ہے جو قبولیت والی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو پکا سچا نمازی بنائے، مسجد سے محبت عطا فرمائے، دین سے وابستہ رکھے، میری اور آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ پختہ دیندار بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے گھر سے محبت عطا فرما، اپنا دین اللہ ہمارے خون میں رگ رگ میں گھس جائے، ہم تیرے دین سے محبت کریں، تیرے نبی کی سچی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔